ایک ایسا طالب علم جس کو پشتو نہیں آتی، ایک ایسا اسکالر جس کو پشتو بولنا نہیں آتی تھی، تو آج وہ پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہے۔ لیکچرر کے مواقع ملتے ہیں، آپ کو ایس ایس کے مواقع ملتے ہیں، آپ کو ٹیچنگ کے مواقع ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کلہاڑے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں۔ آج ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پاس محمد محسن صاحب موجود ہے۔ محمد محسن صاحب وفا ہزارہ کے لیے فخر ہے، کیونکہ محمد محسن صاحب وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے ہزارہ میں پشتو ادب میں کم عمری میں اسکالر ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ محمد محسن صاحب پشتو ادب کے نقاد ہیں، افسانہ نگار ہے، محقق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کالم نگار ہے۔ اگرچہ محمد محسن کی مادری زبان ہند کو ہے، لیکن اس کے باوجود محمد محسن نے حال ہی میں پشتو ادب میں ایم فل کا دفاع کامیابی سے کر لیا ہے، اور آگے یہ انشاءاللہ تعالی پی ایچ ڈی کی کلاسز میں انرول ہونے جا رہے ہیں۔ محمد محسن نے پشتو ادب میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا، کئی ایوارڈز اپنے نام کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ پشتو کو جو ہے وہ کئی مرتبہ ٹاپ بھی کیا۔ یہ اعزاز کی بات اس لیے ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو ڈویژن ہے ہزارہ، یہاں پر اکثریت جو ہے وہ ہند کو اسپیکر لوگوں کی ہے۔ تو ایک ہند کو بولنے والا جو ایک طالب علم وہ اٹھتا ہے، پشتو ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیتا ہے، اور وہ اس میں ایک نمایاں مقام حاصل کرتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے جو ہے خوشی کی بات ہے، اور سوچنے کا لمحہ بھی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اور پشتو ادب کو جو ہے وہ ہزارہ میں فروغ دیں۔ تو محمد محسن نے اتنی بڑی کامیابی پشتو ادب میں کیسے حاصل کی، نمایاں مقام کیسے حاصل کیا، جانتے ہیں محمد محسن صاحب کی زبانی۔ جی محسن صاحب۔ سب سے پہلے جاوید صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ جس شخصیت کو پھر ایک مرتبہ اپنے آفس آنے کی دعوت دی۔ تو جہاں تک کامیابی کی بات ہے، تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک بہت بڑی ڈگری سے نوازا ہے کم عمری میں۔ جہاں تک محنت کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، تو میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے پشتو ادب کا انتخاب کرنا، اور الحمدللہ میں لگا ہوا ہوں، پشتو ادب کی خدمت بھی کر رہا ہوں۔ جب میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ بہت ساری مشکلات بھی تھیں، کیونکہ بندہ جب جاتا ہے، اپ گریڈ ہوتا ہے، تو مختلف ٹاپک، مختلف موضوعات اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن میں آج اگر اپنے استاذہ کا نام نہ لوں یہاں پہ، تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری جو کامیابی ہے یہاں تک، اور آگے پی ایچ ڈی کا جو سفر شروع ہونے والا ہے، یہ تمام کامیابی میں اپنے ان استاذہ کو دیتا ہوں جنہوں نے مجھے پشتو بولنا، لکھنا، پڑھنا اور سننا سکھایا ہے۔ میرے لیے تو آگے پی ایچ ڈی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں ایک سلسلے سے گزر چکا ہوں۔ بی ایس بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ابتدا تھی، وہاں سے میں نے الف با تا سے الفابیٹ سے پشتو ادب کا انتخاب کیا اور پڑھنا سیکھا۔ الحمدللہ یہ استاذہ کی کامیابی ہے، میری کامیابی ہے، اور مجھ سے زیادہ میرے استاذہ خوش ہیں مجھ پہ کہ ایک ایسا طالب علم جس کو پشتو نہیں آتی، ایک ایسا اسکالر جس کو پشتو بولنا نہیں آتی تھی، تو آج وہ پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اپنی کامیابی پر خوشی بھی کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ میرے استاذہ بھی خوش ہیں مجھ پر۔ ماشاءاللہ۔ اور حال ہی میں آپ کے پشتو افسانوں کا مجموعہ جن کا عنوان ہے تصویر، وہ بھی کامیابی سے شائع ہو چکا ہے۔ تو آپ نے یہ افسانہ کا جو مجموعہ شائع کیا ہے، یہ کس طرح آپ کے ذہن میں ایک خیال، فکر، سوچ پیدا ہوا، اور یہ کس طرح پائے تکمیل تک پہنچا؟ افسانہ لکھنا ایک شوق تھا، شروع میں رائٹر تھا، کیونکہ جو ادب کے طالب علم ہوتے ہیں اگر وہ تخلیقات نہیں کرتے تو ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ہمارے پوسٹ گریجویٹ کالج میں میگزین شائع ہوتا تھا کنہار، اس میں نے پہلا افسانہ لکھا تھا تصویر کے نام سے۔ پھر میں وقتاً لکھتا رہا، اور میرا جو کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ان کو اسپیکر اگر کتاب لکھ سکتا ہے، ایک ان کو اسپیکر اگر آگے جا سکتا ہے، تو میرے پشتون بھائی کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ تو ان کے لیے بھی ہے، اور کتاب لکھنا کیونکہ شوق بھی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو میری تخلیقات ہیں، میرا لکھا ہوا ہے، وہ میرے ادب کو، پشتو ادب کو ملے۔ یعنی یہ ایک ادیب اور ایک ادب اسکالر اور ایک شعراء اور ادیب لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لکھے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرے۔ میں نے بھی اپنے افسانوں میں، کتاب میں بہت ساری معاشرے کی اصلاح کی ہے، اور مختلف پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے اپنے خیرات کیے اوپر میری کتاب میں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پشتو ادب میں شاعری بھی کرتے ہیں،
تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا لکھا ہوا کلام ناظرین اور سامعین کو سنائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. جاوید صاحب شاعری بہت کم کرتا ہوں، لیکن بہرحال کوئی غزل میں کچھ اشعار آپ کے ناظرین کو جی جی سنانا ضرور چاہوں گا. ارشاد. چی غزل کا مطلب ہے پشتو میں زړه مې په هر چا مینیږي زه به څه کړمه، زړه مې په هر چا مینی کی زه به څه کړمه، زما اختیار پرې نه چلیږي زه به زه به څه څه کړمه، کړمه. وکړم قسم چې بیا به یو ښکلي ته نه ګورمه، واہ وکړم قسم چې بیا به یو ښکلي ته نه نه ګورمه، ګورمه. خو آخر سترګې دي جنګېږي زه به څه کړمه. څه کړمه. آخر میں آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ پشتو ادب پڑھنے سیکھنے کے لیے خیبر پختونخوا بالخصوص ہزارہ سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہاں، بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. ماشاءاللہ ہزارہ ڈویژن میں ہمارے پاس پشتو ڈپارٹمنٹ ہے، اور جہاں پر ماشاءاللہ جس طرح میں ان کو اسپیکر ہوں اس طرح اور بھی ان کو اسپیکر آ رہے ہیں، پشتو سیکھ رہے ہیں اور پشتو میں پوزیشن لے رہے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹ ہیں، اگر جہاں پہ آپ کو کتابیں نہیں ملتی، آپ کو کچھ مواد نہیں ملتا، تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کا مسئلہ بھی حل کروں گا. ریسرچ جو ہوتی ہے آرٹیکل وغیرہ بی ایس میں یا ایم فل جو بندے کر رہے ہیں، ان کو اگر کوئی مواد چاہیے مجھ سے اکثر ایس ایس اور ایم فل کر رہے ہیں ابھی، انہوں نے رابطے کیے ہیں اور میں نے ان کو ہر قسم کے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ان کو میں نے یقین دلانے کی ہے. کیونکہ ایک اسکالر اور ایک اسٹوڈنٹ اور ایک بندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی کسی کو مدد ملتی ہے تو وہ کرے. تو انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ہزارہ کے پشتو ادب کے یا جو پشتون ہمارے بھائی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں دیکھیں آپ پشتو میں آئیں، سکوپ پشتو کا نہیں ہوتا، سکوپ آپ کے اندر ہونا چاہیے. بالکل یہی بات. تو آپ آئیں، آپ یہ ذہن سے بالکل نکالیں کہ پشتو میں کیا ہے. پشتو کو اکثر لوگ پشتون لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں انتخاب نہیں کرتا، پشتو میں کیا ہے، یہ وہ سوسائٹی میں ایک غلط رواج بنا ہوا ہے. میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ سکوپ تو پہلے آپ کا ہے، بعد میں فیلڈ کا ہے. اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو مجھے دیکھ لیں، میں اگر جگہ بھی جاتا ہوں انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو ڈاکٹر بن کے اپنے قوم کی خدمت کروں گا. تو یہ آپ آئیں، بے شک یہاں پہ آپ لیکچرر کے مواقع ملتے ہیں، آپ کو ایس ایس کے مواقع ملتے ہیں، آپ کو ٹیچنگ کے مواقع ملتے ہیں. باقاعدہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کے اندر جو چیزیں ہیں غلط وہ نکالیں، کیونکہ پشتون ہے، کلچر ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے. آپ اپنا کلچر پڑھیں گے، اپنی تہذیب پڑھیں گے، اپنے آپ سے خبر ہوں گے. تو میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا، آپ اپنا کلچر پڑھیں، اپنی زبان پڑھیں، اپنی تاریخ سے آپ کو علم ہو. بہت بہت شکریہ محمد محسن صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکالے اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں بھی مستفید کیا، اور ناظرین کو بھی امید ہے کہ آپ مستفید فرمائیں گے. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.